اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ نیکی اور نیکی کا کمال درجہ یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ دوسرا اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہودی اور عیسائیوں نے یہ بات پھیلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم کس طرح ہو سکتے ہو، حالانکہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، بغیر دلیل کے تم نے دعویٰ کیا ہے، محض باتیں کرنے سے کوئی بات بن نہیں جاتی، یا اس کے اوپر دلیل لے کے آؤ، اور تمہارے پاس دلیل ہے نہیں۔ تورات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تورات کے اصول کے مطابق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حلال تھا، اونٹنی کا دودھ بھی حلال تھا، وہ پیتے تھے۔ اسی کا تذکرہ چلاتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، قل صدق اللہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ اللہ نے کیا سچ فرمایا؟ یہی کہ ان کے اوپر ہر قسم کا کھانا حلال تھا، اونٹ بھی حلال تھا اور اونٹنی کا گوشت بھی حلال تھا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، حنفاء یکسو ہو کر، یعنی موحد بن کر، تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے موحد بن کر آؤ۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کی واضح نفی کر دی، اور یہ تینوں حضرات کسی نہ کسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے۔ یہودی بھی شرک کے اندر، عیسائی بھی شرک کے اندر، اور مشرکین تو واضح الفاظ کے اندر شرک میں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر بنایا گیا وہ البتہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکتوں والا ہے اور تمام جہان کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ ہے مکہ، اللہ کے گھر جہاں موجود ہے اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کا دوسرا نام بکہ بھی ہے۔ مکہ اور بکہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ مکہ کا ایک معنی آتا ہے ناف، جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو ناف کے ذریعے سے اس کی خوراک چلتی ہے، اسی طرح ساری زمین کے اندر ناف وہ یہی مکہ اور جہاں اللہ کا گھر ہے وہ جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ سے زمین کو پھیلایا ہے، گویا کہ یہ وہ جگہ یہ ناف کی طرح ہے، اور تمام انسانیت کی روحانی غذائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہیں۔ تمام انسانیت وہاں جاتی ہے اور اپنی روحانی غذائیں حاصل کرتی ہے۔ مکہ کا ایک معنی ہوتا ہے توڑنا، تو چونکہ ساری دنیا اسی کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی کمر توڑ دیتی ہے، اس لیے بھی اس کو توڑنا کہا جاتا ہے۔ اور توڑنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حقیقی معنوں میں گردن توڑ دینا۔ جو بھی اللہ کے گھر کی توہین کے لیے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن توڑ دی۔ ابرہا نکلا اور بڑا لشکر لے کر، ہاتھی لے کر نکلا اللہ کے گھر کو گرانے کے ارادے سے، اور جب وہاں پہنچا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن ایسی توڑی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے وہ کنکر لے کر آئے اور وہ کنکر اس کے اوپر پھینکتے، جس آدمی کو وہ کنکر لگتا، جس ہاتھی کو وہ کنکر لگتا، وہ سارے کے سارے وہیں ڈھیر ہو جاتے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی توہین کرنے والوں کی کمر توڑ دی۔ اس مکہ شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یہ اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی عظمتیں رکھی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کی۔ 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شام کا سفر کیا تو فلسطین کے مقام پر بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلا گھر عبادت کے طور پر کون سا بنایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا۔ فرمایا پھر کون سا گھر بنایا گیا؟ فرمایا پھر بیت المقدس بنایا گیا۔ پھر پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ رہا، کتنا عرصہ رہا؟ فرمایا 40 سال تک، یعنی 40 سال کے فاصلے کے بعد پھر بیت المقدس بنایا گیا۔ غرض یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تعمیر کی، فرشتوں کی مدد کے ساتھ یہ تعمیر ہوئی۔ پھر طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے اندر یہ بیت المقدس بھی
منہدم ہو گیا، بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ تقریباً اس پہ 50-55 دن لگ گئے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے اندر۔ 50 فٹ کے قریب اونچائی رکھی اور 44 فٹ جو ہے وہ مربع فٹ اس کے اندر اور چاروں طرف بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بعد حکم دیا تو وہ بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی۔ بیت المقدس کے لیے انہوں نے صرف ایک کمرہ بنا دیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی توسیع کر دی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک عالی شان عمارت بنائی بیت المقدس کی۔ اور یہ بیت المقدس پھر چلتا رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ ابھی تقریباً آدھی صدی ہوئی ہے کہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ آج اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، وہاں نمازوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حق بنتا ہے بیت المقدس کو بھی دوبارہ چھڑوائیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کی جو تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ سے 40 سال کے بعد کی ہے۔ یہ 40 کا فرق اس زمانے میں بھی رہا۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھر مبارک بنایا ہے اور اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں۔ جو بھی انسان جاتا ہے وہاں سے برکتیں لے کر آتا ہے۔ وہدی للعالمین، سارے جہان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت بنایا ہے۔ فیہ آیات بینات، فرمایا اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم یہ وہ مقام ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ یہ پتھر اللہ کے گھر کے سامنے رکھا تھا، اور بعد میں جب لوگ زیادہ ہونے لگے تو پھر لوگوں کو طواف کرنے کے اندر دشواری ہوتی، پھر اسی بیت اللہ کے قریب سے ہٹا کر تھوڑا سا دور کر کے رکھ دیا گیا، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نقش موجود ہے۔ اس پتھر کے اندر ایسی تاثیر تھی، اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ یہ پتھر وہاں موجود ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج جو بھی طواف کرنے جاتا ہے وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر حکم دیا، یہ جو 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ 2 رکعت جا کر تم نے مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہے۔ تو مقام ابراہیم کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس پیچھے جتنا بھی پیچھے چلے جائیں پوری مسجد اسی جگہ پہ جا کر لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کے اوپر اس کو جائے نماز بنایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ اگر کسی نے قتل بھی کر دیا ہے، وہ بھی جب اس شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس حدود کے اندر داخل ہو جاتا، تو اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہر قسم کا اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو کر اندر رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ امن کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بالخصوص اور ساری کائنات کے لوگوں کے اوپر بھی بالعموم بیت اللہ کا حج لازم کیا ہے۔ یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ اے لوگو، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب تم اللہ کے گھر کے عبادت کرنے کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعلان کو ساری کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی۔ یہاں شرط بیان کی گئی ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر حج کرنا لازم ہے۔ اب حج کس کے اوپر فرض ہے؟ فرمایا وہ بندہ جس کے پاس اتنے اخراجات ہوں کہ جتنے دن سفر کے اندر لگیں تو سفر کا خرچ بھی موجود ہو، اور پیچھے جو ہے گھر والوں کا خرچ بھی موجود ہو، قرض بھی اس کے اوپر نہ ہو، سفر بھی محفوظ ہو، اور پھر وہاں رہنے کا جتنا خرچ آتا ہے اتنا خرچ اگر اس کے پاس ہے تو ایسا شخص اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اب ایسا شخص اگر حج نہیں کرتا، لیٹ کرتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ آج لوگوں کے اوپر اتنی رقم لوگوں کے پاس آ جاتی ہے کہ جس سے ان کے اوپر حج فرض ہو جائے۔ مثال حج فرض ہو رہا ہے 10-12 لاکھ کے اندر،
تو یہ 10-12 لاکھ یا 15 لاکھ کہہ لیں تو آمدن آ جاتی ہے، لیکن لوگ پھر بھی حج نہیں کرتے۔ اس سے پھر لوگ جو ہے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بہانے بھی بعض لوگ بناتے ہیں، بچوں کی شادی کرنی ہے، فلاں یہ جو ہے فلاں کام کرنا ہے، بھئی بچوں کی ابھی تک منگنی بھی نہیں ہوئی، ان کے رشتے بھی نہیں ہوئے، اور یہ بہانہ بن جاتا ہے۔ ان بہانے بنانے سے وہ جو فرض کھڑا ہے وہ ٹل نہیں جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آمدن دیں اور پھر قرض وغیرہ بھی نہ ہو اور ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ حج کا انتظام کیا جائے۔ فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو مخلوق کو ہے، ضرورت تو ہمیں ہے۔ ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تو غنی ذات ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اس کے پاس بڑی بڑی کائنات ہے، اور وہ ساری کائنات بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات کو ختم کر کے بھی اور بھی کائنات بنا سکتے ہیں، وہ تو اتنی قدرت طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔